ستم کے رخ سے وہ پردہ ہٹانے آیا تھا، ستم کے رخ سے وہ پردہ ہٹانے آیا تھا، سوال بیعت فاسق مٹانے آیا تھا، ستم کے رخ سے وہ پردہ ہٹانے آیا تھا، سوال بیعت فاسق مٹانے آیا تھا۔ یہ سنے کہ امام حسین نے کیا کیا بچایا۔ ستم کے رخ سے وہ پردہ ہٹانے آیا تھا، سوال بیعت فاسق مٹانے آیا تھا، فروع دین نبوت عدالت و توحید وہ ایک ساتھ بہت کچھ بچانے آیا تھا۔ فروع دین نبوت عدالت و توحید وہ ایک ساتھ بہت کچھ بچانے آیا تھا، وہ ایک ساتھ بہت کچھ بچانے آیا تھا۔ یہ بھی سماعت فرمائیں کہ خطبہ دیا جو سید سجاد آپ نے، خطبہ دیا جو سید سجاد آپ نے، فتنے کے ساتھ فتنہ گری کو مٹا دیا۔ خطبہ دیا جو سید سجاد آپ نے، فتنے کے ساتھ فتنہ گری کو مٹا دیا۔ جو کہہ رہا تھا بدر کا بدلہ ہے کربلا، اس کی زباں پہ آپ نے تالا لگا دیا۔ جو کہہ رہا تھا بدر کا بدلہ ہے کربلا، اس کی زباں پہ آپ نے تالا لگا دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو کہہ رہا تھا بدر کا بدلہ ہے کربلا، اس کی زباں پہ آپ نے تالا لگا دیا، اس کی زباں پہ آپ نے تالا لگا دیا۔ چار مصرے اور سماعت فرمائیں، یاد آ گئے ہیں۔ عرض کرے دے رہا ہوں کہ میرے مولا تیری چوکھٹ پہ میرا سر ہونا، میرے مولا تیری چوکھٹ پہ میرا سر ہونا، اس کو کہہ سکتے ہیں قطرے کا سمندر ہونا۔ میرے مولا تیری چوکھٹ پہ میرا سر ہونا، اس کو کہہ سکتے ہیں قطرے کا سمندر ہونا۔ رسول خدا نور سے ہیں، اس کی کافی دلیلیں دی گئیں مگر پھر بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ بھی لہجہ سماعت فرمائیں گے، میرے مولا تیری چوکھٹ پہ میرا سر ہونا، اس کو کہہ سکتے ہیں قطرے کا سمندر ہونا۔ نور سے خلق ہوا جو اسے خود سا کہنا، اس کو ہی کہتے ہیں اوقات سے باہر ہونا۔ نور سے خلق ہوا جو اسے خود سا کہنا، اس کو ہی کہتے ہیں اوقات سے باہر ہونا، اس کو ہی کہتے ہیں اوقات سے باہر ہونا۔ ایک مطلب دو تین پھر اور سماعت کروا لیں۔ مطلب صاحب کہ یہ جو شیخ کی مجلس میں جو غمخوار دکھائی دیے ہیں، شیخ کی مجلس میں جو غمخوار دکھائی دیے ہیں، سب یہ جنت کے خریدار دکھائی دیے ہیں۔ شیخ کی مجلس میں جو غمخوار دکھائی دیے ہیں، سب وہ جنت کے خریدار دکھائی دیے ہیں۔ تیر کی موت کماں ٹوٹی ستمگر روئے، تیر کی موت کماں ٹوٹی ستمگر روئے، ایک تبسم میں کئی وار دکھائی دیے۔ تیر کی موت کماں ٹوٹی ستمگر روئے، ایک تبسم کے کئی وار دکھائی دیے ہیں۔ اور شاہ کے ہاتھوں پا عباس علمدار کے بعد، شاہ کے ہاتھوں پا عباس علمدار کے بعد، رن میں پھر حیدر کرار دکھائی دیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شاہ کے ہاتھوں پا عباس علمدار کے بعد، رن میں پھر حیدر کرار دکھائی دیے ہیں، رن میں پھر حیدر کرار دکھائی دیے ہیں۔ یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ رن میں پھر حیدر کرار دکھائی دیے ہیں۔ غور سے دیکھا جو پس منظر خون شبیر، غور سے دیکھا جو پس منظر خون شبیر، کچھ صحابی پس دیوار دکھائی دیے ہیں۔ غور سے دیکھا جو پس منظر خون شبیر، کچھ صحابی پس دیوار دکھائی دیے ہیں، کچھ صحابی پس دیوار دکھائی دیے ہیں۔
اور صرف مجھے کرب و بلا میں عارف، صرف اور صرف مجھے کرب و بلا میں عارف، خاک میں نور کے آثار دکھائی دیے ہیں، خاک میں نور کے آثار دکھائی دیے ہیں۔ ایک بابا سے بلند نہ رہے، اللہم صلی علی محمد محمد۔ دو مطلب اور تین چار شعر اور سماعت فرما لیں۔ جو پرچم جری کا اٹھائے ہوئے ہیں، جو پرچم جری کا اٹھائے ہوئے ہیں، زمین آسماں سے ملائے ہوئے ہیں۔ جو پرچم جری کا اٹھائے ہوئے ہیں، زمین آسماں سے ملائے ہوئے ہیں، جو مجلس میں سرور کی آئے ہوئے ہیں۔ مطلب بطور خاص کہ جو مجلس میں سرور کی آئے ہوئے ہیں، یہ سب فاطمہ کے بلائے ہوئے ہیں۔ جو مجلس میں سرور کی آئے ہوئے ہیں، یہ سب فاطمہ کے بلائے ہوئے ہیں، یہ سب فاطمہ کے بلائے ہوئے ہیں۔ عزائے حسینی کو کہتے ہیں بدعت، عزائے حسینی کو کہتے ہیں بدعت، یہ کس مدرسے کے پڑھائے ہوئے ہیں؟ عزائے حسینی کو کہتے ہیں بدعت، یہ کس مدرسے کے پڑھائے ہوئے ہیں؟ یہ کس مدرسے کے پڑھائے ہوئے ہیں؟ موسم کے لحاظ سے یہ شعر سماعت فرمائیے کہ 2.25 مہینے ہے اشکوں کی بارش، 2.25 مہینے ہے اشکوں کی بارش، 2.25 مہینے ہے اشکوں کی بارش، یہ بادل غم شے کے چھائے ہوئے ہیں۔ 2.25 مہینے ہے اشکوں کی بارش، یہ بادل غم شے کے چھائے ہوئے ہیں، یہ بادل غم شے کے چھائے ہوئے ہیں۔ جو بازو ہے غازی کے دریا کنارے، جو بازو ہے غازی کے دریا کنارے، وہ پانی کو پانی پلائے ہوئے ہیں۔ جو بازو ہے غازی کے دریا کنارے، وہ پانی کو پانی پلائے ہوئے ہیں، وہ پانی کو پانی پلائے ہوئے ہیں۔ نمازوں میں روتے ہیں خوف خدا سے، روتے ہیں خوف خدا سے، نمازوں میں روتے ہیں خوف خدا سے، غم شے سے آنکھیں چرائے ہوئے ہیں، غم شے سے آنکھیں چرائے ہوئے ہیں، غم شے سے آنکھیں چرائے ہوئے ہیں۔ نمازوں میں روتے ہیں خوف خدا سے، غم شے سے آنکھیں چرائے ہوئے ہیں۔ آخری شعر کے جو میدان میں نیزے کی بجلی گری ہے، جو میدان میں نیزے کی بجلی گری ہے، زمین آسماں تھر تھرائے ہوئے ہیں۔ جو میدان میں نیزے کی بجلی گری ہے، زمین آسماں تھر تھرائے ہوئے ہیں۔ جو پرچم جری کا اٹھائے ہوئے ہیں، زمین آسماں سے ملائے ہوئے ہیں۔ جو مجلس میں سرور کی آئے ہوئے ہیں، وہ سب فاطمہ کے بلائے ہوئے ہیں، وہ سب فاطمہ کے بلائے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا ہے کہ بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین، بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین، وزن صبر حسین، ہماری فکر وہ میزان ہی بنا، ہماری فکر وہ میزان ہی بنا نہ سکی۔ اور کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے، نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی۔ کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے،
نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی، بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین، ہماری فکر وہ میزان ہی بنا نہ سکی۔ ایک نعرہ تکبیر ایک سلام کی چنچے مولانا آ گئے۔ کیا ہے کہ غلط ہے مدح حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں، غلط ہے مدح حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں، زباں کا نام ہے دراصل منبر بات زباں کا نام ہے دراصل منبر بات کرتے ہیں، زباں کا نام ہے دراصل منبر بات کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ ہے ہمارا اور گواہی سنگ اسود کی، یہ دعویٰ ہے ہمارا اور گواہی سنگ اسود کی، علی کی بات آ جائے تو پتھر بات کی بات آ جائے تو پتھر بات یہ دعویٰ ہے ہمارا اور گواہی سنگ اسود کی، علی کی بات آ جائے تو پتھر بات کرتے ہیں، علی کی بات آ جائے تو پتھر بات کرتے ہیں، اور نہ ہوگی تا قیامت اس سے بہتر گفتگو کوئی، نہ ہوگی تا قیامت اس سے بہتر گفتگو کوئی، عجب انداز سے میدان میں اصغر عجب انداز سے میدان میں اصغر بات کرتے ہیں، جواب تیر دے کر ظلم کو سمجھا گئے اصغر، کیا ہے کہ جواب تیر دے کر ظلم کو سمجھا گئے اصغر، جو عالی ظرف ہیں وہ مسکرا کر بات جواب تیر دے کر ظلم کو سمجھا گئے اصغر، جو عالی ظرف ہیں وہ مسکرا کر بات کرتے ہیں، جو عالی ظرف ہیں وہ مسکرا کر بات کرتے ہیں، اور تکلم ریز تھا قرآن و اہل بیت کا رشتہ، کیا ہے کہ تکلم ریز تھا قرآن و اہل بیت کا رشتہ، وگرنہ نوکے نیزہ سے کہیں سر بات کرتے ہیں، وگرنہ نوکے نیزہ سے کہیں سر بات کرتے ہیں۔ آخری شعر کہ خطائے اجتہادی کی وکالت جن کا پیشہ ہے، خطائے اجتہادی کی وکالت جن کا پیشہ ہے، وہ ایمان ابو طالب پر بڑھ کر بات کرتے ہیں، خطائے اجتہادی کی وکالت جن کا پیشہ ہے، وہ ایمان ابو طالب پر بڑھ کر بات کرتے ہیں، اور ثنائے وحدت کرب و بلا جرار کیا کیجئے، کیا کہ ثنائے وحدت کرب و بلا جرار کیا کیجئے، یہاں تو ایک لہجے میں 72 بات کرتے ہیں، یہاں تو ایک لہجے میں 72 بات کرتے ہیں، جمع کا نام ہے دراصل منبر سید نجم الحسن ابن سید امیر حسن اور مرتضی بیگم بنت منظور حسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سید نجم الحسن ابن سید امیر حسن اور مرتضی بیگم بنت منظور حسین. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد المؤيد ورسولنا المسدد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير كوكب الدر صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابو القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. من یومنا هذا یوم الدین. اما بعد فقد قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذه زینب صلوات محمد ایک صلوات اور پڑھیں. میرے سرنامہ کلام سے آپ لوگ کو لگ گیا ہوا کہ آج کس کا ذکر ہے. آج جس شخصیت کا میں نے انتخاب کرا ہے وہ کوئی اور نہیں ثانیہ زہرا ہے کہ جس کی اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی میں مصائب ہی مصائب ہیں اور ان کو لقب بھی ملا کہ ام المصائب. پوری زندگی میں مصائب ہیں. انہی سے متعلق آج گفتگو ہوگی اور جو مجھ سے ہو پائے گا آپ تک پہنچاؤں گا اور آپ تک پہنچ جائے تو اس کا احساس مجھ تک پہنچا دیے گا. تو ام المصائب ثانیہ زہرا کے بارے میں. ثانیہ زہرا یعنی دوسری زہرا. دیکھیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ زہرا کے بعد زہرا ہونا, سیدہ کے بعد سیدہ ہونا اور بطول کے بعد بطول ہونا. صاحبین کا مجمع ہے, آپ سب سنتے ہیں مجلس میں کہ بطول کوئی نام نہیں ہے, کوئی لقب نہیں ہے, عہدہ ہے, پوسٹ ہے. جیسے خداوند عالم نے مردوں کے لیے امامت, خلافت, ولایت, نبوت, رسالت یہ سارے عہدے رکھے ہیں, ویسے ہی خداوند عالم نے خواتینوں کے لیے ایک عہدہ رکھا بطول. جیسے کوئی مرد اپنی مرضی سے امام اور نبی نہیں بن سکتا ویسے کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے بطول نہیں بن سکتی. کوئی عورت اپنی مرضی سے بطول نہیں بن سکتی. اب بھائی بطول کا معنی کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے بطول کہتے کسے ہیں؟ اسلام میں ہماری شریعت میں بطول اسے کہا جاتا ہے, اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو. جملہ پہنچا گیا کہ جس کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو, یعنی وہ ہر لمحے کے لیے پاک ہے, ہر لمحے کے لیے پاک, اسے کہتے ہیں بطول. خداوند عالم نے جناب سیدہ سے پہلے یہ عہدہ دیا ہے ایک بیوی کو, وہ ہے عیسیٰ کی ماں. تو کیا یہاں پہ یہ ثابت ہو گیا کہ جناب مریم اور جناب سیدہ کی فضیلت ایک مرتبہ ایک نہیں؟ اللہ نے فرق رکھا ہے. وہ ہے بطول صغرا, یہ ہے بطول کبرا. اب یہاں میں فرق سمجھانے لگا. مجھے ثانیہ زہرا پڑھنا ہے تو زہرا سے گزرنا پڑے گا مجھے. پہلے زہرا کو سمجھتے ہیں پھر ثانیہ زہرا پہ آؤں گا میں. اب یہاں پہ یہ ہے کہ بطول کا فرق سمجھانے لگا, بڑی بطول اور چھوٹی بطول کا. تو دیکھیے جناب مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے, سیدہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں. سبحان اللہ. جناب مریم کے ایک بیٹا معصوم ہے, وہ ہے عیسیٰ. جناب زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں. پہلا فرق یہاں پہ. دوسرا قرآن میں اللہ نے آیت نازل کری جناب مریم کے لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ صفاک وطہرک, کہ اللہ نے آپ کو چن لیا, اللہ نے آپ کو پاک رکھا. اور یہاں پہ یہ اہل تشیع اہل سنت علماء بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ نے کہہ دیا وطہرک, اللہ نے آپ کو پاک رکھا. وہ اللہ جس کو پاک رکھے وہ معصومہ. اب یہاں پہ اس ایک لفظ سے
جناب مریم کی عصمت ثابت ہو گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں در بطول پہ کون سی آیت آئی ہے. وہاں اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پروردگار جس کا ارادہ تھا اس پوری کائنات کو خلق کرنے کا، اب اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بس یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے تمام رزق کو دور رکھے اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ رکھنے کا حق ہے. اب یہاں پہ آیتوں پہ غور کریں گے آپ تو جناب مریم کے لیے ایک لفظ آیا وطہرہ کے لیے، جناب فاطمہ کے لیے 5 الفاظ، جناب فاطمہ کے لیے 5 الفاظ. اب یہاں تو یہی لگ رہا تھا کہ وہاں الفاظ کی کمی پڑ گئی اور یہاں الفاظ نچھاور ہو رہے ہوں. یہاں الفاظ کا سمندر بہ رہا ہے، خدا فضیلتوں پہ فضیلتیں بیان کر رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے آگے ایک اور فرق سمجھانے لگا ہوں کہ جناب مریم کی جب ولادت ہوئی میرے خیال سے 2 یا 3 برس کی تھی کہ وہ یتیم ہوئی اور ان کا کوئی پالنے والا نہیں تھا. تو خدا بند عالم نے جناب مریم کی کفالت کی ذمہ داری جناب زکریا کو دی. جناب زکریا نبی تھے. اس میں کوئی میں روایت نہیں پڑھ رہا، کوئی تاریخ نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن میں واقعہ درج ہے کہ اللہ نے جناب مریم کی کفالت کی ذمہ داری، پالنے کی ذمہ داری دی جناب زکریا کو. اللہ نے کہا زکریا اب تم پالو گے. جناب زکریا نے جناب مریم کو اٹھایا اور گھر میں آ گئے. اللہ کا پھر حکم آئے گا زکریا تمہارے گھر میں نہیں رہے گی، سبحان اللہ، میرے گھر میں رہے گی. جیسے ہی جناب زکریا نے جناب مریم کو لیا، ایک نیا چھوٹا سا حجرہ بنایا، اس میں جانماز بچھائی، جناب مریم کو اس میں بیٹھا دیا، باہر دروازہ لگایا، تالا بند کرا، نکل گئے تبلیغ دین کے لیے. تبلیغ دین کرتے کرتے یاد آئے کہ ہاں ایک ہے گھر میں بھوکی ہوگی، کھانا دے آؤں. دوڑتے دوڑتے واپس آئے، جیسے ہی تالا کھولا، دروازہ کھولا، دیکھا سامنے چوک گئے. جیسے ہی پوچھا کہ دیکھا کہ جانماز میں چادر سے لپٹی ہے اللہ کی کنیز، تو فوراً جناب زکریا نے پوچھا مریم یہ سارا کھانا کہاں سے آیا؟ بھئی دروازے میں تو تالا بند تھا، یہ سارا کھانا کہاں سے آیا؟ اللہ کی کنیز نے کچھ نہ بولا، بس ایک اشارہ کرا، ادھر سے آیا ہے. جیسے یہ اشارہ کرنا تھا تو فوراً جناب زکریا نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار آپ نے مجھے دی ہے ذمہ داری کفالت کی مریم کی. بھائی یا تو یہ کری بھائی رہ بھی آپ کے گھر میں رہی ہے، کھا بھی آپ کے گھر میں رہی ہے، بھائی یہ کریے کہ رہے میرے گھر میں، کھانا آپ کے گھر سے آئے، یا رہے آپ کے گھر میں، کھانا میرے گھر سے آئے. کچھ ایسا بنائیے کہ ایک ذمہ داری آپ لیے، ایک ذمہ داری میں لیتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں زکریا، رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں. جناب زکریا کہنے لگے پروردگارہ کچھ کریے، بھائی ایک ذمہ داری آپ لیے، ایک ذمہ داری میں لیتا ہوں، بھائی تاکہ برابر کا ہو، تاکہ میں بھی اپنی امت کو بتاؤں کہ میں نے بھی اللہ کی بطول کو پالا ہے، میں نے بھی کچھ اس میں ہاتھ بٹایا ہے. اللہ کہنے لگا نہیں، رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں. چلو میں قرآن میں کہہ دوں گا کہ تم نے پالا، میں قرآن میں کہہ دوں گا تم نے پالا. جب محمد کی باری آئی تو ابو طالب سے اللہ نے کہا کہ رہے گا بھی تیرے گھر میں، کھائے گا بھی تیرے گھر میں، تو کہہ دینا اس نے پالا. یہاں فضیلت جناب ابو طالب کی. اب یہاں پہ جناب مریم کی ذمہ داری، کھانا آیا جنت سے، اس پہ غور کرنا ہے کہ جو جنت سے اپنے لیے کھانا منگا لے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کے ہاتھ کی پکی روٹیاں، جس کے ہاتھ کی پکی روٹیاں جنت کو جائیں اسے سیدہ کہتے ہیں. یہ فرق سمجھانا تھا. اب یہاں پہ میں اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہوں، جس کا ذہن جہاں پہ ہے وہ واپس آ جائے اور مجلس میں شریک ہو جائے. ثانیہ زہرا کے بارے میں ہے. دیکھیے کتاب کا نام ہے علم النساء. جیسے علم الرجال ہے ویسے ہی علم النساء کتاب ہے. اس میں دیکھیے اہل سنت رائٹر ہے اس کا ابن طاہر، قریب 280 ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور اس نے یہ کتاب لکھی. علم الرجال ہے مردوں کے بارے میں اور یہاں پہ ہے خواتین کے بارے میں. انہوں نے اس کتاب میں درج کرا کہ خدا بند عالم نے قرآن میں جن بیویوں کا ذکر کرا ہے، جتنی بھی ہیں، چاہے جناب حوا ہو، چاہے جناب آسیہ، جناب سارہ، جناب مریم، کوئی بھی ہو، سب اپنے درجے پہ بلند ہیں. لیکن جب بات آتی ہے جناب سیدہ کی، وہ سب سے بلند ہے. وہ کتاب میں لکھتے ہیں اپنے
تو کہنے لگے کیسے بھائی کہ جناب حوا کی بات آئی تو جناب حوا نے سب بتایا، لیکن یہ نہ بتا پائیں کہ باپ کا احترام کیسے کرا جاتا ہے، ماں کا احترام کیسے کرا جاتا ہے، کیونکہ بھائی تھے ہی نہیں تو کیسے بتاتی۔ بات آئی جناب آسیہ کی، وہ سب کچھ بتا دیا انہوں نے، لیکن یہ نہ بتا پائے کہ اگر شوہر مومن ہو تو اس کا احترام کیسے کرا جاتا ہے، کیونکہ رہتی تھی فرعون کے دربار میں۔ آگے آئیے جناب مریم کے بارے میں سب چیزیں بتائیں، لیکن یہ نہ بتا پائیں شوہر کا احترام کیسے کرا جاتا ہے۔ پھر بات آئی جناب سیدہ کی، جناب سیدہ نے باپ کا بھی احترام بتایا، ماں کا بھی احترام بتایا، بیٹوں کی تربیت کیسے کری جائے وہ بھی بتائی، شوہر کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے یہ بھی بتایا، لیکن یہ نہ بتا پائی بھائی کے ساتھ رہا کیسے جاتا ہے، بھائی کے ساتھ چلا کیسے جاتا ہے۔ ابن طاہر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پہلی شعبان کو علی کے گھر قرآن کی آیت بن کے ایک بیٹی ایسے نازل ہوئی، اس نے تو حد ہی کر دی تھی۔ زینب نے باپ کا بھی احترام بتا دیا، ماں کا بھی احترام بتا دیا، بیٹوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں وہ بھی بتا دیا، شوہر کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے وہ بھی بتا دیا۔ زینب نے حسین کے ساتھ چل کے بتا دیا کہ اگر بہن زینب جیسی ہو تو وہ میدان میں حسین بن کے آگے آ سکتی ہے۔ زینب جیسی ہے وہ میدان میں حسین بن کے آ سکتی ہے۔ اب یہاں پہ آگے بات آتی ہے، عرض کرتا جا رہا ہوں بی بی کی فضیلت۔ یہاں سے آپ کا ذہن جو ہے میں لے جا رہا ہوں مکے میں۔ مکہ جب فتح ہوا تھا، مکے میں کعبے کے اندر سارے بت تھے۔ اللہ کا حکم آیا کہ اے میرے حبیب کعبے کو بتوں سے پاک کریے، کعبے کو بتوں سے پاک کریے، لیکن علی کو اپنے کندھوں پہ چڑھائیے، علی کو اپنے کاندھوں پہ چڑھائیے۔ بھائی ٹھیک ہے، رسول جھکے، علی کندھے پہ سوار ہوئے، سارے بتوں سے پاک کر دیا، کعبے کو سارے بتوں سے پاک کر دیا۔ اب یہاں علی جس کندھے پہ چڑھے تھے یہ کوئی عام شانے نہیں تھے، مہر نبوت تھے۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا تھا، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا تھا، درمیان میں علی ولی اللہ کھڑا ہوا، درمیان میں علی ولی اللہ کھڑا ہوا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ قائم ہے تو علی کی وجہ سے، محمد رسول اللہ قائم ہے تو علی کی وجہ سے۔ اب علی کندھوں پہ سوار، کندھے پہ سوار ہوئے، سارے بتوں سے پاک کرا۔ اب میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اے پروردگار، اگر تجھے پاک کرنا تھا، یہ تیرا وہ نبی ہے کہ جو اپنے ایک انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہے، کیا وہ اپنے ایک انگلی کے اشارے سے بتوں کو نہیں توڑ سکتا؟ یہ وہ علی ہے کہ جو اپنے ایک انگلی کے اشارے سے سورج کو مغرب سے پلٹا سکتا ہے، کیا وہ اپنے ایک انگلی کے اشارے سے بتوں کو نہیں پاک کر سکتا؟ اللہ کہے گا اس میں میری مشیت ہے، میری مصلحت اس میں چھپی ہوئی ہے۔ جب رسول خدا نے کندھے پہ چڑھایا، صحابیوں نے دیکھا بھئی سب چاہنے والے وہاں نہیں تھے، کچھ کو ٹھنک گئی یہ بات۔ آئے رسول کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کیوں علی کو اپنے کندھوں پہ چڑھایا؟ ہم سے کہتے تھے ہم اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے۔ رسول نے بس ایک جملہ کہا یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت کوئی اور اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اس جملے پہ غور کرے گا، امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت کوئی اور اٹھا ہی نہیں سکتا۔ پھر کہہ رہا ہوں امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت کوئی اور اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اب شام غریبہ میں آئیے، زینب نے سجاد کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے یہ بتا دیا کہ زینب کہہ رہی ہے کہ میں کربلا میں زینب بن کے نہیں آئی تھی، محمد بن کے آئی تھی، میں کربلا میں زینب بن کے نہیں، محمد بن کے آئی تھی۔ یہاں پہ یہ فضیلت ساری چلتی گئی۔ ابن طاہر اپنی کتاب میں اور لکھتے ہیں کہ اگر خطبات کی بات کی، جتنے خطبے دیے ہیں سب نے، بھائی ایک علم الرجال میں سارے جتنے بھی مرد ہیں فصیح و بلیغ خطبے دیے ہیں، وہ سب ایک کتاب میں۔ انہوں نے علم النساء میں بھی لکھا۔ انہوں نے جب فہرست بنانا شروع کرا تو انہوں نے پہلے فہرست میں رکھا بی بی سیدہ کا خطبہ۔ کون سا خطبہ؟ جو فجر سے متعلق تھا۔ دیکھیں اہل سنت تھے تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے کہ بھائی تھا مسئلہ کہ نہیں تھا، فضا کا کچھ تھا کہ نہیں تھا۔ اب وہاں پر انہوں نے لکھا کہ بھائی فضا کے مسئلے سے مطلب نہیں ہے، ہمیں مطلب ہے خطبے سے، لیکن جو بی بی نے اپنا چھوٹا سا خطبہ دیا ہے اس میں پورے دین کا خلاصہ کر دیا، ایک چھوٹے سے خطبے میں پورے دین کا خلاصہ کر دیا، پورے دین کی حکمت بتا دی۔ حکمت وہی بتا سکتا ہے جس کے گھر کی شریعت ہو، جس کے گھر کی شریعت ہو۔ اب یہاں میں بی بی نے اس خطبے میں سب بتا دیا، اللہ نے نماز کیوں بنائی بھیجی،
روزہ کیوں رکھا, زکات کیوں دینے کو کہا, سب چیز کہ حج کیوں ہے, سب چیز بی بی نے اس خطبے میں کہا. اب مجھے اس خطبے میں نہیں جانا ہے, انشاءاللہ آگے موقع ملا تو اس خطبے کے بارے میں بھی ذکر ہوگا. اس کی کتاب میں, ابن طاہر کی کتاب میں جب دوسرے نمبر والے خطبے پہ آتے ہیں تو وہ خطبہ ہے ثانیہ زہرا کا. وہ ہے ثانیہ زہرا کا. کون سا خطبہ ہے وہ؟ جو ہے یزید کے دربار میں, جو بی بی نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا وہاں پہ علی کے لہجے میں. اب میں یہاں سے آپ کا ذہن لے جا رہا ہوں شام میں. شام میں یزید بیٹھا ہے اپنے تخت پہ, دربار سجا ہوا ہے, سفیر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اتنے میں اسیران کربلا کا قافلہ داخل ہوا. جیسے ہی داخل ہو رہا تھا کہ ایک سفیر نے کھڑے ہو کے یزید سے پوچھا کہ یزید یہ بتا کہ یہ جو تیرے نبی کا نواسا تھا تم نے اس کو قتل کر دیا. جو تیرے نبی کا نواسا تھا بھائی, جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو, اسی کے نواسے کو قتل کر دیا تم نے. یزید نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا, یزید اگنور مار گیا. اب اس کے بعد وہ پھر پوچھنے لگا کہ بھائی مجھے جواب چاہیے, تم نے کیوں قتل کرا حسین ابن علی کو؟ تو کہنے لگا حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا, اس لیے میں نے حسین کو قتل کر دیا. اب اتنے میں جیسے یزید نے یہ بولا, رسیوں میں جکڑی علی کی بیٹی دربار میں داخل ہوئی. جیسے ہی زینب دربار میں آئی, کانوں میں یہ صدا گئی کہ یزید کہہ رہا ہے کہ حسین یزید کے اختیار کو نہیں مانتا تھا. زینب آگے بڑھی, کہنے لگی یزید میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. اب جیسے ہی کہا, یزید نے دیکھا, زینب کہنے لگی میں بات تو کرنا چاہتی ہوں لیکن تیرے دربار میں روشن دان بنے ہیں, ان روشن دانوں سے ہوائیں آ رہی ہیں, ہواؤں کی سرسراہٹ سے تیری آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے. اگر تیرے اختیار میں ہو تو ان ہواؤں کو روک کے دکھا. اگر تیرے اختیار میں ہو تو ان ہواؤں کو روک کے دکھا. یزید نے سپاہی سے پوچھا بھائی کیا کہہ رہی ہے علی کی بیٹی؟ سپاہی کہنے لگا کہہ رہی ہے ہواؤں کو روک. کہنے لگا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. زینب نے کہا اچھا یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے. تیرے دربار میں کھڑے ہیں گھوڑے, گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہیں سپاہی, اور جب گھوڑے کے اوپر کوئی بیٹھتا ہے, گھوڑا کھڑا بھی ہو لیکن تب بھی اس کے پیر چلا کرتے ہیں, اس کے سم چلا کرتے ہیں. زینب کہنے لگی اس سے شور ہو رہا ہے, اگر تیرے اختیار میں ہے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں کو روک کے دکھا. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں کو روک کے دکھا. یزید کہنے لگا یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے. زینب کہنے لگی تیرے دربار میں کھڑے ہیں اونٹ, اونٹ کی گردن میں ہے گھنٹی, اگر تیرے اختیار میں ہو تو یہ جو اونٹ اپنی گردن ادھر ادھر کر رہے ہیں, گھنٹیوں کی آوازیں ہیں, میری آواز نہیں پہنچ رہی ہوگی تو اونٹوں سے کہہ کہ وہ اپنی گردن کو ایک جگہ روک لیں. اب جیسے یہ کہا, یزید کہنے لگا یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے. اب جیسے یہ کہا, علی کی بیٹی آگے بڑھی, کہنے لگی ہوا روکنا تیرے اختیار میں نہیں, گھوڑوں کی پیروں کو روکنا تیرے اختیار میں نہیں, اونٹ کی گردن کو روکنا تیرے اختیار میں نہیں, ابھی تو نے ہمارا اختیار نہیں دیکھا ہے. زینب آگے بڑھی, زینب نے فوراً کہا خاموش. اب جیسے ہی زینب نے کہا, جتنی ہوائیں چل رہی تھی ٹھہر گئی. جس گھوڑے نے اپنا پیر اٹھایا تھا نیچے نہ کیا, جس اونٹ کی گردن جدھر تھی ادھر ہی کو رہ گئی, جس سپاہی نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا نیچے نہیں کرا تھا, جس نے اپنی آنکھ کھولی تھی بند نہیں کری تھی, سارا مجمع دربار کا بت بن گیا. اور یزید بھی بت بن گیا تھا. زینب نے یزید کو روح عطا کری. جیسے ہی یزید کو روح عطا کری گئی, یزید نے دربار کا ماحول دیکھا. دربار کا ماحول دیکھنے کے بعد کہنے لگا اے بی بی میرے دربار کو جو بتوں کا کرا ہے اگر ہو سکے تو ان کو روحیں واپس عطا کر دیے. اب جیسے یہ کہا, زینب کہنے لگی اب دیکھو, اب تو مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ میں ان کو روحیں عطا کر دوں, تو اب بتا قیدی ہم ہے کہ تو؟ اب بتا قیدی ہم ہیں کہ تو ہے. اب جیسے یہ کہنا تھا, یزید کے ماتھے پہ موت کا پسینہ آیا. میں کیوں نہ آتا. عباس کی آقازادی بول رہی تھی, وہ بول رہی تھی کہ جس کے سامنے عباس جھک کے کھڑا ہوتا تھا, وہ بول رہی تھی. جیسے یہ کہا, زینب کنارے ہے. جہاں سارے اسیروں کو قیدیوں کھڑا کرایا گیا وہاں زینب کھڑی ہے سید سجاد کے ساتھ. اتنے میں صبح سے قیدی آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اتنے میں ایک سفیر روم اٹھا, کہنے لگا یزید تیرے دربار میں صبح سے قیدی آ رہے ہیں, صبح سے آ رہے ہیں جا رہے, تم سزا سنا رہے ہو, کسی کو رہا کر رہے ہو, لیکن یہ جو سپاہی کھڑے ہیں, یہ جو قیدی کھڑے ہیں, یہ کوئی عام نہیں ہے. یزید کہنا کیسے بھائی, تم کو کیسے پتا لگا؟
کہنے لگا کہ بھائی میں نے ان کو دیکھا اور تمہارے عام سے قیدیوں کو دیکھا تو بھائی ان کے بھلے ہی لباس بوسیدہ ہیں، ہاتھ پابندے رسن ہیں، لیکن نور کے حالے ہیں جو ان کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ کہنے لگا یہ بتا کہ یہ کس کے خاندان کے ہیں، کس کے اہل حرم ہیں یہ۔ اب جیسے یہ کہنا تھا، یزید نے کہا کہ بھائی ایک باغی تھا، یہ اس کے اہل حرم ہیں۔ اب جیسے یہ کہا، زینب نے سجاد کو دیکھا، زینب نے کہا کہ سجاد بحیثیت امام اگر اجازت ہو تو ہم تعارف کرا دیں کہ ہم ہیں کون۔ اب یہاں پہ دیکھیں زینب بول نہیں رہی، آنکھوں میں بات ہو رہی ہے۔ جیسے یہ کہا، سجاد نے کہا کہ اے پھوپھی اماں آپ خطبہ دے لیں گی۔ اب یہاں سے میں اپنے خطبے کا آغاز کر رہا ہوں، بی بی کے خطبے کا۔ کہنے لگے کہ اے پھوپھی اماں آپ خطبہ دے لیں گی۔ اب میری بیوی شہزادی کہتی ہے کہ سجاد جو رت میرے ددیال کے آنگن سے چلی ہے، جو رت میرے ددیال کے آنگن سے چلی ہے، عصمت میرے ننھیال کے گلشن میں پلی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے، عصمت میرے ننھیال کے گلشن میں پلی ہے۔ جو فاطمہ ماں ہے تو میرا باپ علی ہے، جو فاطمہ ماں ہے تو میرا باپ علی ہے۔ سجاد فصاحت مجھے ورثے میں ملی ہے، سجاد فصاحت مجھے ورثے میں ملی ہے۔ میں غیرت کرار کی عکاس لگوں گی، بولوں گی تو عباس کو عباس لگوں گی، بولوں گی تو عباس کو عباس لگوں گی۔ سجاد نے یہاں شہزادی کو روکا، پھر کہا کہ پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ خطبہ دینا کیوں چاہتی ہیں، کیوں دینا چاہتی، کچھ وجہ ہے اس کی؟ پھر بی بی کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ خود باپ کے انداز میں تقریر کروں، میں خود باپ کے انداز میں تقریر کروں، میں قرآن ہے شبیر تو تفسیر کروں، میں قرآن ہے شبیر تو تفسیر کروں میں، اور جب ہے کہ مدحت شبیر کروں میں، اور جب ہے کہ مدحت شبیر کروں میں، تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں، تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں۔ میدان سے ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی، دربار میں ڈٹ جاتی ہے کرار کی بیٹی، دربار میں ڈٹ جاتی ہے کرار کی بیٹی۔ اب یہاں پہ جیسے یہ سنا، سجاد نے اجازت دی، پھوپھی اماں اجازت ہے، خطبہ دیے۔ زینب آگے پڑھی، زینب نے کہا یزید ادھر دیکھ۔ یزید نے دیکھا، گھبرا گیا کہ اب پھر علی کی بیٹی کچھ بولنے والی ہے۔ بی بی نے کہا سن، حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے تو، حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے تو، راہ بھول گیا راہ سے ہٹانے کے لیے تو، راہ بھول گیا راہ سے ہٹانے کے لیے تو، در در پہ جھکا ہم کو جھکانے کے لیے تو، در در پہ جھکا ہم کو جھکانے کے لیے تو، خود مٹنے لگا اس کو مٹانے کے لیے تو، خود مٹنے لگا اس کو مٹانے کے لیے تو۔ اب بی بی نے پوچھا کہ یہ بتا میرے بھائی کا سر کہاں ہے؟ یزید نے اوپر اشارہ کرا کہ وہاں تیرے بھائی کا سر ہے۔ جیسے زینب نے اوپر دیکھا، پھر کہا کہ ہم خود مٹنے لگا اس کو مٹانے کے لیے تو، لیتا ہے خراج اس کا ہنر آج بھی تجھ سے، خود دیکھ لے اونچا ہے یہ سر آج بھی تجھ سے، خود دیکھ لے اونچا ہے یہ سر آج بھی تجھ سے۔ اب جیسے یہ کہا، بی بی اور جوش میں آئی۔ اب یہاں سے بی بی نے مولا کائنات کا لہجہ لیا۔ اب بی بی کہنے لگی، جیسے ہی دیکھا کہ مولا حسین نیزے پہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اب جیسے یہ سنا، بی بی کہنے لگی یزید سے کہ اے یزید، عصمت کے ترازو میں گوہر تول رہا ہے، عصمت کے ترازو میں گوہر تول رہا ہے، مرسل کی سماحت میں وہ رس گھول رہا ہے، مرسل کی سماحت میں وہ رس گھول رہا ہے، وہ آج بھی باطل کی کلی کھول رہا ہے، وہ آج بھی باطل کی کلی کھول رہا ہے، شبیر تو نیزے پہ بھی حق بول رہا ہے، شبیر تو نیزے پہ بھی حق بول رہا ہے۔ یزید اگر تو تخت نشی ہے، تو تخت نشی ہے تو ذرا ٹوک دے اس کو، ہمت ہے اگر تجھ میں تو جا روک دے اس کو، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو جا میرے حسین کو روک کے دکھا۔ نعرے حیدری، نعرے سلوان، یہ
آخری حصہ ہے بیوی خطبے کا، اسی حصے کے لیے میں نے آپ کی اتنی زحمت دی ہے، وہ سنیے گا، اگر سمجھ میں آئے تو یہی اس کے آگے مجلس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ میری بیوی نے امام حسین کا تعارف کرنا شروع کرا ہے کہ کون ہے میرا بھائی۔ بیوی کہتی ہیں عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، نکل آئی آگے ایک نعرہ سلوات۔ سب کی توجہ میری طرف رہے، غور سنیے گا۔ بیوی کہہ رہی ہیں مولا حسین کے بارے میں کہ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر۔ اب یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہ تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، کیا کہنے، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تقریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تقریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تو رجس سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، تو رجس سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، تو رجس سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا الولی ہے، تو معاویہ زادہ ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ کیا کہنے، نعرہ سلوات۔ تو معاویہ زادہ ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ اب یہاں زیادہ زحمت نہیں، بس تھوڑی سی گفتگو اور پھر اپنے مسائل۔ اب یہاں پہ جیسے ہی بیوی خطبہ دے رہی تھی، یزید کو سمجھ میں آ گئی تھی اگر اور بولنے دیا تو دربار میں بغاوت پھیل جائے گی۔ یزید نے ایک شخص کو کھڑا کرا، کہا اذان دو۔ جیسے یہ کہا کہ بھائی، وہ کہنے لگے بھائی ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا ہے، وقت دیکھ کے تو بولو کہ اذان دو۔ کہنے لگا نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، اذان دو۔ علی کی بیٹی اذان کے احترام میں چپ ہو جائے گی، آگے نہیں بولے گی۔ جیسی مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا، علی کی بیٹی بیٹھ گئی، آنکھوں کو بند کر لیا، اذان ہوتی گئی۔ اب جیسے ہی یہ جملہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی جملہ آیا پھر علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، کہنے لگی یزید اگر تیرے اندر جرت ہے تو اس اذان سے ہمارے نانا کا نام نکال دے اور اپنے نانا کا نام ڈال دے۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو اس اذان میں سے ہمارے نانا کا نام نکال دے اور اپنے نانا کا نام ڈال دے۔ تو یزید کہنے لگا یہ میں نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ تو فوراً بی بی کہنے لگی تو سن لے، ہم درود والے ہیں، تو لعنت والا ہے۔ ہم درود والے ہیں، تو لعنت والا ہے۔ اب یہاں سے اتنا خوف پیدا ہو گیا یزید کے دل میں بی بی کا کہ جانتا ہے کہ اگر علی کی بیٹی چلال میں آ گئی دربار پلٹ کے رکھ دے گی۔ اب مجھے یہ بتائیے وہ یزید جو امام حسین سے بیعت مانگ سکتا تھا، کیا وہ چوتھے امام سے بیعت نہیں مانگ سکتا تھا؟ بھائی وہ یہی تو کہتا نا کہ بھائی امام حسین قتل ہوئے، اب تم بیعت کرو، بھائی وقت کے امام اب تم ہو، بھائی شیعہ تو اپنے امامی کو دیکھیں گے، تم بیعت کر دو۔ اس نے بیعت نہیں مانگی، جانتا تھا سجاد کے بغل میں بیٹھی علی کی بیٹی دربار کو پلٹ کے رکھ دے گی۔ اور یہاں سے دیکھیے بھلے ہی امام قیدی تھے، بیمار تھے، لیکن وہ دکھتا تھا جلال امام کے چہرے پہ کہ حجت ہوتا ہے، چاہے قید میں بھی ہو، حجت خدا حجت ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ بار بار یزید رات میں، بیچ رات میں بلاتا تھا امام کو۔ کچھ کہتے ہیں، تاریخ کتابیں لکھتی ہیں کہ اذیت دینے کے لیے، ہاں اذیت دینے کے لیے بھی، اور یہ دیکھنے کے لیے بھی کہ ہاں بھائی کڑیوں میں ہی ہے، کڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو ایک نے پوچھا کہ بھائی تم رات میں بار بار کیوں بلاتے ہو سجاد کو؟ کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو، یہ جو زنجیریں ہیں یہ ان کے لیے کاغذ ہے، یہ ایک زور لگائیں گے زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں یہ کون ہے۔ سجاد چوتھے امام کے بہادری سے اتنا ہو گیا تھا کہ یزید بیمار ہو گیا تھا۔ یہاں تو ایک شاعر بڑے اچھے اس میں لکھتا ہے کہ بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا، سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ کہ بھائی اب یہاں پہ بات واضح کرنی ہے کہ حجت جو ہوتا ہے خدا کی، وہ حجت ہوتا ہے چاہے قید میں ہو۔
ایک واقعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے رکھ رہا ہوں. 7ویں امام کا واقعہ ہے. 7ویں امام کا واقعہ ہے کہ امام قید میں تھے اور اب دیکھیے ہر حکومت نے کوشش کری ہے کہ اہل بیت کو قتل کرے لیکن حکومت میں داغ نہیں آنا چاہیے. بھائی ہم بچے رہیں, یہ قتل ہو جائے, یہ راستے سے ہٹ جائیں. تو بھائی یہی ہوا کہ جنگل سے شیروں کو بلاتے ہیں, امام سے کہتے ہیں میں اعلیٰ نسل کے شیروں کو بتائیے. پورا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے, بس جو مین بات ہے اس پہ مجھے لا کے روکنا ہے کہ یہاں پہ جب شیر لائے گئے اور یہ کہا امام سے کہ آپ بتا دیے اس میں سے اعلیٰ نسل کے کون سے شیر ہیں. جیسے ہی امام داخل ہوئے, امام نے پہلا قدم رکھا, لیٹے ہوئے شیر بیٹھ گئے. امام نے دوسرا قدم رکھا, جو بیٹھے ہوئے شیر تھے وہ کھڑے ہو گئے. امام کی طرف دوڑے, جو اس وقت کا بادشاہ تھا خوش ہو گیا کہ بھائی اب تو چیر پھاڑ کی جو شیر ہے وہ اپنی خوراک بنا لے گا امام کو, اور بھائی حکومت کا کوئی نام نہیں آئے گا. اب جیسے یہ دیکھا کہ مسئلہ کچھ اور ہو گیا, سارے شیر امام کے قدموں پہ آ گئے. اب جیسے یہ ہوا امام نے ایک ایک شیر کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا, پھر بادشاہ کی طرف دیکھا, کہنے لگے سن یہ سارے اعلیٰ نسل کے ہیں, کیونکہ اگر کوئی اعلیٰ نسل کا نہ ہوتا تو میرے قریب بھی نہ آتا. اور یہ سن لو, مولا نے اسی وقت بتایا کہ سن لو جو ہمارے در پہ اپنا سر جھکا دے کبھی اس کی نسل پہ شک نہ کرنا. بے شک جو ہمارے در پہ سر جھکا دے وہ ہمارا ہے. یہاں پہ یہی ہے کہ مجھے اسی بات کو واضح کرنا تھا کہ خدا کی حجت قید میں بھی حجت ہے. بس میں اپنی بات تمام کر رہا ہوں کہ کون ثانیہ زہرا کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں صرف مصائب ہی مصائب جھیلے ہیں. کہ کون زینب؟ کہ زینب وہ زینب ہے کہ جو مدینے سے چلی تو بطول تھی, مکے پہنچی تو جانشین رسول بن گئی, کربلا میں 8 دن تک حسن بنی رہی, شام غریبہ میں پھر عباس بن گئی, 11 محرم کو پھر علی بن گئی, کربلا سے کوفہ لائی گئی, کوفہ سے شام لائی گئی, شام سے رہا کر کے پھر مدینے لائی گئی, مدینے سے قید کر کے پھر شام لائی گئی, نہ جانے کتنی بار دربار میں بلائی گئی, 72 بازاروں سے گزاری گئی, کیلوں والے راستوں پہ گزاری گئی. تاریخ لکھتی ہے 6666 میل کا سفر طے کرنے کے بعد 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ زینب نے ہاتھوں کو جوڑا آپ اور کہنے لگی میرے اللہ اب زینب تھک گئی, تیرا دین بچ گیا, میرا بھائی قربان ہو گیا, تیرا اسلام بچ گیا, میرے دونوں بیٹے شہید ہو گئے, لیکن اب زینب تھک گئی. اب یہاں پہ اسی یہ اب تو ربیع اول کا مہینہ ہے, مجھ سے گزارش کری گئی چند مسائب واپسی کے پڑھنے ہیں, اس کو پڑھ کے پھر میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں. یہاں پہ رہائی کے بارے میں کہ سوچیے جب یہ اسیروں کا قافلہ زندان سے نکلا ہوگا تو کیسے نکلا ہوگا, کس غربت میں نکلا ہوگا. کہ جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا تو کہیں اکبر تھے, کہیں قاسم تھے, کہیں عباس تھے, کہیں حسین تھے. اب یہاں پہ قافلے میں کوئی نہ تھا, لٹا ہوا قافلہ تھا جو اپنے سفر کے لیے نکلنے والا تھا. اب یہاں پہ ساری تیاریاں سفر کی ہونے لگی ہیں. جیسے یہ ہوا مولا سجاد نے جیسی رہائی کی خبر ملی, چوتھے امام نے اعلان کر دیا پھوپھی اماں ہم کل اپنے اس مدینے کو نکلیں گے. جیسے یہ کہا بی بی کہنے لگی ٹھیک ہے سجاد ہم تیاری کرتے ہیں. ساری تیاریاں کرنا شروع ہوئی. اب جیسی تیاری ہو گئی تھی اب اتنے میں جیسی صبح نمودار ہوئی سجاد نے ساری بیویوں کو اماری پہ سوار کرایا. اتنے میں زینب دوڑی دوڑی آئی, کہنے لگی سجاد ساری بیویاں آ گئی ہیں لیکن رباب کہیں نہیں مل رہی ہے, سجاد رباب نہیں آئی ہے. جیسے یہ سنا سجاد کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہاں ہے میری ماں رباب, چلیے راستے میں میری ماں رباب کو لے لیں گے. اب جیسے ہی سید سجاد نے اپنی اماری کو چلانا تھا زینب کہنے لگی سجاد یہ راستہ مدینے تو نہیں جاتا ہے, یہ راستہ تو زندان کے قید خانے میں جاتا ہے. اب جیسے یہ کہا سجاد کہنے لگی پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیے میں دکھاتا ہوں. اب جیسے ہی زندان میں آئے سجاد زینب کو لے کر منظر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی قبر سے ماں لپٹی ہوئی ہے, بار بار کہہ رہی ہے سکینہ. یہ کتنے لوگ
آئے تھے سب مدینہ جانے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن تمہیں سب سے زیادہ خواہش تھی اپنے وطن جانے کی۔ سکینہ اٹھو، تمہاری غریب ماں وطن واپس جا رہی ہے۔ اب جیسے یہ سنا زینب کہنے لگی سجاد، سکینہ کی قبر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، سکینہ کی قبر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ سجاد نے بہن کی قبر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے اے سکینہ کیا ہوا؟ بھائی سے ناراض ہو؟ کوئی خطا ہو گئی ہے؟ ہم مدینے کو جا رہے ہیں، آخری بار ہم سے بات کر لو، ہم سے مل لو۔ اب جیسے یہ کہا سکینہ کی آواز آئی ہے بھیا آپ لوگ چلے جائیے مجھے اندھیرے زندان میں چھوڑ کے، بھیا خدا حافظ و ناصر، بھیا ایک کام ضرور کر دینا، میری جو ردا ملی ہے اسے سغرا کو دے دینا، میری جو بالیاں ملی ہیں بڑے پیار سے سغرا کو پہنا دینا۔ کہہ دیجئے گا کہ اپنے آخری وقت میں بھی سکینہ نے سغرا کو بڑا یاد کرا ہے۔ اب یہاں سے کیسے کر کے اہل حرم سکینہ کی قبر سے رخصت ہوئے، مجھے نہیں پڑھنا ہے کہ کیسے وہ کربلا گئے۔ کربلا سے مدینہ جیسے ہی آئے، اب فوراً سامنے آ گئے محمد حنفیہ، مولا علی کے چھوٹے بیٹے آئے، آگے کہنے لگے کہ اے شخص، چوتھے امام کے سامنے کہنے لگے اے شخص یہ بتا اگر تو کربلا کے پاس سے آیا ہے مجھے یہ بتا دے میرے بھائی حسین کا کیا ہوا ہے، میرے بھائی حسین کی کوئی خبر ہے؟ فوراً کہنے لگے چچا جان میرا بابا کربلا کے میدان میں بھوکا و پیاسا ذبح کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے کہ اے شخص یہ بتا کیسے ذبح کر دیا گیا؟ عباس کہاں تھا اس وقت؟ میرا بھائی شیر جیسا بھائی عباس کہاں تھا؟ اب جیسے یہ کہا سجاد نے روتے ہوئے کہا پہلے عباس کے بازو کٹے، پھر حسین کے گردن پہ خنجر چلا، پہلے عباس کے سر پہ گرز لگا، پھر حسین کی لاش پامال ہوئی ہے۔ اب جیسے یہ کہا محمد حنفیہ کہنے لگے یہ بتاؤ صرف حسین تو نہیں گئے تھے، حسین کے ساتھ ہماری ساری خواتینیں بھی گئی تھیں سفر میں، ان کی کیا خبر ہے؟ جیسے یہ سنا سجاد نے روتے ہوئے کہا چچا جان بنی ہاشم کی عورتوں کو بے مگنا چادر دیار بدیار پھیلایا گیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ جیسے یہ سننا تھا محمد حنفیہ فوراً گھوڑے سے زمین پہ گرے، چوتھے امام نے ان کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، اپنے ان کے چہرے پہ آنسو کو پوچھا، کہنے لگے چچا جان ہوش میں آئیے۔ فوراً محمد حنفیہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اے شخص یہ بتا کہ تو مجھے چچا جان بار بار کیوں کہہ رہا ہے؟ تو ہے کون؟ سید سجاد کہنے لگے اے چچا پہچانا نہیں، یہ آپ کا غریب سجاد ہے۔ اب جیسے یہ کہا محمد حنفیہ کہنے لگے سجاد تم تو 24 برس کے جوان تھے، تمہاری داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ سجاد کہنے لگے چچا آپ نے سنا کہ صرف زینب ام کلثوم بے مغنا چادر بازار میں گئی، آپ گھوڑے سے گر گئے، غش میں چلے گئے۔ ارے میں سید سجاد شام کے بازار میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ شام کا بازار تھا، منادن ندا دے رہا تھا کہ تماشائیوں آؤ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہماری چھوٹی سی دعا قبول فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی لوگ اس پر شزا میں بیٹھے ہیں اندر سے لے کر باہر تک ان سب کو کربلا معلّہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار عالم جو ایک بار جا چکے ہیں انہیں دوبارہ بلا، جو 2 بار جا چکے ہیں انہیں کئی بار بلا۔ پروردگار دعا یہ ہے کہ جتنے بھی بیمار ہوں ان کو سید سجاد اور بی بی سغرا کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ پروردگار عالم دعا میں عظیم دعا یہی ہے کہ منتقم خون حسین وارث بطول یوسف الزہرا امام مہدی علیہ السلام کو تعظیم فرما اور ہمارے کردار کو اصلاح کر دے کہ امام اپنے غلاموں میں شمار کر لیں۔ ایک سورہ فاتحہ گزارش ہے سید نجم الحسن ابن سید امیر حسن اور مرتضی بیگم بنت منظور حسین کی روح کو Oh,
लो बंद करो अपना खत्म करो चलो